یہ ابھی ایک آدمی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ہم تو جانتے نہیں اس فیس بک پہ کیسے جاتے ہیں یا کیسے دیکھتے ہیں، نہ ہم کبھی گئے، لیکن جن دوستوں نے بھی پوچھا انہوں نے کہا سب کہتے ہیں مار دو، قتل کر دو۔ ہم نے کہا یہ مذہبی جلاد ہیں، اور اپنے سے چھوٹے یا بڑے جلاد جو ہیں نا، یہ پولیس والے ان کے ہتھے چڑھا دیں گے۔ اب مقدمہ ہو گیا، سائیوال میں پکڑا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ سب چیزیں نفع پہنچاتی ہیں ان چالاک اور مکار لوگوں کو جو در حقیقت دین کو نہیں پسند کرتے۔ وہ کہیں گے لو تمہارا ایک اور اٹھا ہے فتنہ، لو۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ کہ کوئی اللہ کے سنجیدہ بندے ہوتے، ان سے گورنمنٹ اپنے طور پہ ملاقات کرا دیتی کہ یہ کیس کیا ہے۔ وہ کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مصنوعی ہے، جعلی ہے، اس کی بھی ایک ترکیب ہے۔ وہ کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفسیاتی اثر ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، نفسیات کے ماہرین ہیں، ان کے حوالے کرو۔ تم نے ضروری مار کے ایک آدمی کو اور بگاڑنا ہے، ایک فتنہ پیدا کرنا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے ماہرین نفسیات، کئی مرتبہ ان میں سے بعض لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے شریعت، ہم کہتے ہیں حضرت یہ مسئلہ ایسے، ڈاکٹر صاحب ایسے ایسے ایسے، بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، اور وہ جو چیزیں بتاتے ہیں ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ نفسیات پورا علم ہے۔ اس میں وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کوئی انسان اپنے آپ کو مہدی سمجھنے لگتا ہے، لیکن یہ پڑھی لکھی قیادت ہو تو تب نہ۔ پرلے درجے کے جاہل، کیا پولیس والے اور کیا یہ فتوے دینے والے، یہ جتنے صوفی سلوک کو طے کرتے ہیں اور اسباق میں چلتے ہیں، نقشبندی، مجددی، چشتی، صابری، نظامی، اور سلسلہ چشتیہ میں خاص طور پہ کبھی ایک مقام آتا ہے جب اسے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ تم مہدی، اور اگر شیخ زندہ نہ ہو، یا یہ کہ وہ کسی ناقص آدمی کی مجلس میں چلا جائے، یا تیسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنے طور پہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، تو ایک مقام آتا ہے جہاں پر پھر شیطان یا اللہ کے فرشتے دونوں طرف سے اسے یقین دلایا جاتا ہے کہ تم مہدی ہو، اور اس مقام پہ پہنچ کے وہ پھر یا تو شیخ سنبھال لے، اور یا پھر نہ ہو اور یہ دعویٰ کر دے، تو وہ جو بزرگ ہوتے ہیں اس زمانے کے، وہ پھر اسے اس مقام سے نکال سکتے ہیں، اگر یہ شرارت نہیں کر رہا، مکار نہیں ہے تو۔ کتنے مقامات ایسے ہیں دیوبندی مکتبہ فکر میں جو سب سے زیادہ پیش ہیں ان چیزوں میں۔ ان میں سے ہمیں نہیں گمان کہ کسی ایک نے بھی حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ڈائری چھپی ہے اسے پڑھا۔ مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطوط لکھے ہیں، جسے مرتب کیا ان کے خلیفہ نے، اس میں حضرت نے اس پہ بحث کی ہے، روشنی ڈالی ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط تو رہے سو رہے۔ ہم نے ایک مرتبہ اپنے حضرت سے پوچھا، کوئی بات اور تھی تو کچھ اور چیزیں پیش کی، کچھ اور چیزیں، تو خود مجھ سے یہ بات فرمائی کہ اس جگہ پر یہ حال تھا میرا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ تم مہدی ہو، بار بار مجھے یقین دہانی کرائی گئی، اور میں چونکہ اس مقام کو جانتا ہی نہیں تھا تو میں اس پہ پریشان رہا۔ پھر میں نے خط لکھا دیوبند میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ کو، اور ان کے خط کا جواب اب وہ چھپ بھی گیا، تو حضرت رحمۃ اللہ نے مجھے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح راہ پہ چل رہے ہیں، آپ کی ترقیات جو ہو رہی ہیں اس میں شیطان کا دخل نہیں، مراد حضرت رحمۃ اللہ کی۔ اور یا پھر اس سے زیادہ یہ کہ آپ کے جو شیخ ہیں، جو آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، بس۔ فرمایا پھر کبھی اس کے بعد ان کا خط ملنا تھا اور جیسے آگ پہ پانی پڑ جاتا ہے۔ یہ تو ایسی شہادت ہے، ہم کیسے رد کر سکتے ہیں؟